دے وچ جتنے بھی خزانے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانے میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیتے. فرمایا کائنات دے ذرے ذرے نو اس گل دا علم ہے کہ رب کعبہ نے میں محمد مصطفیٰ نو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. بیٹا سامنے بیٹھا ہے تو میرے پاس گروہ چلو. میں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام دے کول میرے مصطفیٰ نے گواہیاں پیش کر دیتیاں جس طرح کہ میں پچھلے جمعہ کے اندر کئی حدیثاں سامنے پیش کر چکی ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے تو بعد نبوت ہوندی تو جناب علی المرتضیٰ نبی ہوندے, اگر میرے تو بعد نبوت ہوندی جناب عمر نبی ہوندے, اگر میرے تو بعد نبوت ہوندی مصطفیٰ کی کوئی آل کا شہزادہ ہوندا. لیکن کریم آقا نے فرمایا نہیں, میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا, میرے تو بعد نبوت نہیں, نبی میں ہی ہوں, اور میرے تو بعد اگر آئے گی تو فقط قیامت آئے گی. فرمایا اس کے دوران اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوئے تو اپنا ایمان بچاندے ہویا یہ گل سمجھ لیا جے اگر مصطفیٰ دی نسل دے وچوں مصطفیٰ دی اصل دے وچوں اگر کوئی نبی نہیں آیا کہ خدا دی عزت کی قسم میں ہلاکو خان دی نسل دے وچوں اگر کوئی مرزا قادیانی نبوت کا دعوے دار ہوئے تے اودے اوتے تھک کے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا نعرہ بلند کر کے دنیا نو دس دیا جے سانو کسی اور نبی دی لوڑ نہیں بلکہ ساڈا نبی ہوے جڑا اج بھی ساڈے دلاں دے وچ زندہ ہے. سانو کسی اور نبی دی لوڑ نہیں, اساں اج بھی مصطفیٰ دے غلام ہاں, اساں کل بھی مصطفیٰ دے غلام ہاں, اور تا زندگی ساڈیاں نسلاں بھی مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کردیاں ہیں. میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے خود گواہی پیش کی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا جتنے بھی زمین کے ذرات نے اس سے بڑی گواہی کیڑی ہو سکتی ہے. فرمایا زمین کے اندر جتنے بھی ذرات نے زمین کے جتنے بھی ریت کے ذرے نے اس مٹی کے ذرات نے میرے آقا فرماتے ہیں میں انہاں کے برابر خود گواہی پیش کرنا کہ اللہ نے مینوں اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. میرے آقا گواہی دے رہے میرے آقا کی گواہی کا وعد کے کیڑی گواہی ہے. دیکھو نا اللہ دے بڑے نبی آئے نہیں لیکن ختم نبوت کا تاجدار اللہ نے میرے آقا کریم نو بنایا ہے. اللہ نے ختم نبوت مصطفیٰ سے مکمل کر دی ہے. یہ کوئی وجہ ہے میرے آقا کا وصال ہو گیا. جناب شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فصل جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کے جسم مقدس سے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے دو لفظی ایک مختصر جہا خطبہ دیتا. آپ نے فرمایا تمن نبوت اور ان قطعت الوحیو. فرمایا لوگوں نبوت تمام ہو گئی, نبوت مکمل ہو گئی اور اس وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. نہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی میرے مصطفیٰ تو بعد کسی سے وحی آ سکتی ہے. یہ اوتا خطبہ ہے جنہوں شہنشاہ صداقت جناب ابو بکر صدیق کا کیا جاتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے. انہوں دی نسل دے وچوں اللہ نے نبی پیدا کیتا جناب اسماعیل کو نبی پیدا کیتا. اسی طرح حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہوئے. حضرت یوسف اللہ کے بیٹے اللہ نے انہوں کی نسل دے وچوں نبی پیدا کیتا. جناب آدم دی نسل دے وچوں جناب نوح اللہ نے نبی کیتا. اسی طرح قرآن کے اندر مثالیں موجود نے. جناب زکریا کے گھر یحییٰ کی صورت کے اندر ایک نبی پیدا ہوئے لیکن قربان جاوا کوئی خود نبی ہے او دا باپ نبی ہے, کوئی جناب خود نبی ہے او دا بیٹا نبی ہے. لیکن جنہوں میرے آقا کی باری آئی میرے آقا کریم کا شجرہ ہے مبارکہ پڑھ کے دیکھو. میرے آقا کے والد بھی نبی نہیں, میرے آقا کے دادا بھی نبی نہیں, پردادا بھی نبی نہیں, جناب مدرکہ نبی نہیں, جناب عدنان نبی نہیں. یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے آقا کے آباد وچ کوئی نبی نہیں. میرے آقا
آقا دی نسل دیکھو، میرے آقا دے بیٹے جناب حضرت ابراہیم او نبی نہیں، طیب و طاہر عبداللہ کے قاسم او نبی نہیں، میرے آقا دی نسل دے شہزادے امام حسن تے حسین نبی نہیں، میرے آقا دے صحابی جناب عمر فاروق نبی نہیں، حیدر کرار نبی نہیں، صدیق اکبر نبی نہیں، عثمان غنی نبی نہیں، اللہ دے نبی دے کتنے برگزیدہ صحابہ میرے آقا دی آل دے شہزادے اے نبی نہیں، پہلے نبیاں دا کسی دا باپ نبی کسی دا بیٹا نبی، لیکن آقا دی بات آئی اللہ نے فرمایا سونیا نہ اسا تیری اصل دے وچ اسا کوئی نبی رکھیا ہے، نہ تیری نسل دے وچ کوئی نبی رکھیا ہے، میں کیا قربان جاواں جیڑا رب مصطفیٰ دی اصل دے وچ نبی برداشت نہیں کردا، مصطفیٰ دی نسل دے وچ نبی برداشت نہیں کردا، تے 14 صدیاں تو بعد اگر بنی صدیق دے شہر قادیان کے اندر اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اللہ انہوں کا میں برداشت کر سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی اصل میں نبی نہیں ہے گا، میرے آقا کا شجرہ مبارک جناب حضرت اسماعیل ذبی اللہ تک جاندا ہے، انہاں دے وچ اللہ نے نبی نہیں رکھیا، نبی پاک کے دادا پردادا انہاں نو اللہ نے نبی نہیں بنایا، مصطفیٰ دے بیٹیاں نو اللہ نے نبی نہیں بنایا، وجہ ایک ہی ہے اللہ نے فرمایا سونیا اسا کسے ہور نو تیری اصل دے وچ نبوت نہیں دتی، تیری نسل دے وچ کسے نو نبی نہیں بناواں گے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جیڑا رب مصطفیٰ دے پیو دادے نو نبوت نہ عطا کرے، مصطفیٰ دے بیٹیاں تے شہزادیاں نو نبوت عطا نہ کرے، اللہ انہاں دے کول نبوت نہ بھیجے، تے اگر کوئی ایک آنکھ کو کانا ہو گے آنکھیں جی میں اللہ دا نبی ہاں، فرمایا اللہ تے ایمان رکھدے ہویا ایک گل ذہن کے اندر رکھ لیا جے اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے ڈاکہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس وجہ تو میرے آقا بھی فرما گے، فرمایا جیڑا بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، فرمایا جیڑا او دی دلیل سنن واسطے جائے اور آگے کے پتہ دے کرا اے آخدا کیے، میرے آقا نے فرمایا او دے کول جان والا بھی جھوٹا تے دجال تے کذاب ہے، جیڑا دعویٰ کرنے والا وہ بھی جھوٹا ہے، تے سچا کون ہے؟ سچا وہی ہے جیڑا آگے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کل بھی آخری نبی سن، آج بھی آخری نبی نے، اور قیامت تک اللہ نے نبوت میرے مصطفیٰ سے مکمل فرما کے بھیجی۔ سبحان اللہ۔ مرزا قادیانی اذا نام غلام احمد ہے، کسی بھی اللہ کے نبی نے جنہیں بھی اللہ کے نبی نے نا تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، جنہیں بھی اللہ کے نبی آئے انہوں کے نام مرکب نہیں ہے، نام مرکب نہیں، یعنی کہ دو کٹھے نام نہیں ہے، انہوں نے جنہیں بھی اللہ کے نبی نے انہوں کے نام منفرد میں کلا کلا انہوں کا نام ہے، اور انہوں کے نبیوں کے ناموں کی عظمت اور شان ہے کہ رب کعبہ دی عزت دی قسم اللہ نے اس نام دا جس نام دا کوئی نبی دنیا تے بھیجیا ہے اس تو پہلے اور نام کسی نے رکھیا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے کوئی نام ہی کسی کو نہیں دیتا، نبیوں کے نام مرکب نہیں ہوتے، مرکب آتے نے ایک تو بعد کوئی نام کٹھے کیتے جان انہوں نے مرکب آکے جانتا ہے، منفرد جانتے نے کلے لو، جناب حضرت موسیٰ ایک منفرد نام، جناب عیسیٰ منفرد نام ہے، جناب یحییٰ منفرد نام ہے، زکریا ایک منفرد نام ہے، کلا نام ہے، ابراہیم کلا نام ہے، اسماعیل کلا نام ہے، یوسف کلا نام ہے، حضرت یعقوب کا نام ایک کلا ہے، حضرت سمود کا نام ایک کلا ہے، حضرت زکریا تے یحییٰ آدم کا نام کلا ہے، جناب عیسیٰ کا نام بھی تنہا تے منفرد ہے، مرکب اللہ نے کسی نبی کا نام نہیں رکھیا،
لیکن مرزا قادیانی دا اصل نام غلام احمد ہے، ادھا نام دا مطلب ہے احمد دا غلام، یعنی ادھے نام دے اندر ہی اتنا بڑا فراد ہے کہ کوئی بندہ اگر ادنا تو ادنا بھی اگر رکھتا ہوئے انہوں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دے نبیاں نے جڑے نام دے میں اللہ دے نبی کسے دی غلامی لین واسطے نہیں ہوندے بلکہ کائنات دی امامت کرنے واسطے ہوندے۔ ادھا نام غلام احمد کی نام ہے احمد کا غلام، جب خود غلام ہوگا امام کیا بھی ہو سکتا ہے؟ اور اس نام دے پہلے بھی لکھا بندے دنیا میں موجود نہیں جنہاں کا نام غلام رسول ہے، غلام احمد ہے، پہلے بھی لوگ موجود سن، اور نبوت کی شان اور مرتبہ ہے اللہ اس نام کا پہلے کوئی بندہ کوئی پیدا ہی نہیں کرتا، اللہ کسی دے ذہن دے اندر اور نام رکھن دی توفیق ہی نہیں دیندا تاکہ نبوت کے اندر کوئی بندہ شریک نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ آئے تو پہلے موسیٰ نام کا بندہ کوئی نہیں، عیسیٰ آئے عیسیٰ نام کا بندہ کوئی نہیں، یحییٰ تے زکریا آئے انہاں ناماں دے بندے پہلے دنیا کے اندر کوئی نہیں، حضرت یعقوب تے یوسف آئے انہاں ناماں دے بندے پہلے کوئی نہیں سی آگے، میرے آقا تشریف لے کے آئے انہاں ناماں دا پہلا کوئی نام محمد نہیں سی۔ خدا دی عزت دی قسم اللہ دا نبی ہوندا ہی ہوئے جدا کام بھی وکھرا ہوئے، جدا نام بھی وکھرا ہوئے، اور جدے جسم دے اندر اللہ کوئی عیب نہ رکھے، کیونکہ جتنے عیب ہوئے اسے نبوت نہیں ہوندی، جتنے نبوت ہوئے اسے عیب نہیں ہوندا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے بلکہ نبی تشریف لے کے اور اگر کسے نو لنگڑا تے لولا ویکھن کسے نو انا ویکھن اللہ دے نبیاں دی شان ہے وے اس ماتن ذات انے دے اکھاں دے اوتے ہاتھ پھیر کے انہوں بھی شفا یا فرما دیتے۔ نبی دے نام ورگا کسی دا نام نہیں ہوئے گا، نبی دے کام ورگا کسی دا کام نہیں ہوئے گا، نبی دے جسم دے آزاد حسن جیسا کسی دا حسن نہیں ہوئے گا۔ اے ہوئی تے وجہ ہے میرے آقا دا چہرہ دیکھ کے صحابہ کو لوگ اسے پوچھیا دسو مصطفیٰ دے کیڑا معجزہ دیکھیا ہے؟ صحابہ کہندے اللہ دی عزت دی قسم اگر کہ اساں مصطفیٰ کریم دا کوئی بھی معجزہ نہ بھی دیکھ لے میرے مصطفیٰ دا چہرہ اتنا سونا سی کہ جڑا چہرے نو دیکھ لیندا سی وہی گل کہن تے مجبور ہو جاندا سی کہ انہو لیس بوجہ کذاب، اے چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اے چہرہ سچے کا ہے۔ میرا مصطفیٰ تا حسن اللہ نے اتنا برگزیدہ بنایا سی کہ مصطفیٰ کے حسن نو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے سن، لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے سن۔ مصطفیٰ کے حسن کی اتنی تاثیر ہے۔ کسی نے حضرت مصطفیٰ کریم علیہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام دے ایک غلام نے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، آگے سونیا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، سونیا اساں اس صحابی نو ایک تابی پوچھن دیا ہے، اور تابی سوال کی کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زور دی نماز سے بیٹھے قرآن کرتے سن، قرآن پڑھتے سن، زور دی نماز سے بیٹھے اصل دے وچ قرآن پڑھتے سن؟ تو صحابی نے آکھیا ہاں قرآن پڑھتے سن۔ آکھیا نبی پاک تے اب کو سنیا تے جدو سرکار اونچی آواز میں پڑھتے نہیں سن تو کیویں پتہ چلے گا؟ یا کسی نے سرکار کو سوال کیتا ہوئے تو نبی پاک نے جواب دیتا ہوئے کیویں پتہ چلے گا؟ صحابی کہتے کی گل کرنا ہے، اساں نماز رب دی پڑھنے سن، چہرہ مصطفیٰ دا بننے سن۔ نہ بولیا جی، بولنا نہیں گل نہ بولیا، اساں نماز رب دی پڑھنے سن تو چہرہ مصطفیٰ دا بننے سن۔ آقا بھی کسی سرکار کو سنیا دے کہ آقا نے آکے ہوئے کہ زور کے اندر میں قرات کرنا یا اثر کے اندر قرات کرنا، آقا میں تے نہیں سنیا، کسی اور صحابی نے سوال و جواب کیتا ہوئے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں اپنی گواہی دینا کہ میں دیکھیا میں نماز سے بیٹھے مصطفیٰ سے پیچھے کھلوتا تھا۔ آقا پھر کی دیکھیا؟ آقا نماز کی حالت کے اندر میں دیکھیا مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر میری نظر تے توجہ سی، کریم آقا دی داڑھی مبارک
ہل رہی سی اور میں ایسے کل تو قیاس کیتا کہ جدو بندہ کوئی کلام کرتا ہوئے بندہ کو چیز پڑھتا ہوئے او دا منہ ہلتا ہے تو میں سمجھ گیا نبی پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال بولے فرمایا اذان عشق اذان اذن سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو مصطفیٰ کی دید کا بہانہ بنی۔ میرے آقا نے صحابہ نے آخرے اذان صحابہ کی نمازہ بھی مصطفیٰ سے دیدار کرنا ہے۔ صحابہ دیا نمازہ میں مصطفیٰ سے چہرے تک سفر کر کے پڑھتے سن۔ اللہ نے عزت کی قسم کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیتا، کسی صحابی نے نہیں آکھیا کہ میں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق دعویٰ نہ کرے، عمر فاروق دعویٰ نہ کرے، عثمان غنی تے حیدر کرار دعویٰ نہ کرن، امام حسن تے حسین دعویٰ نہ کرن، سلمان فارسی دعویٰ نہ کرن۔ میرے آقا کریم کا 1.25 لاکھ کم بے صحابی نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو پھر سمجھ جانا چاہیے جنہوں انہیں سونے چہرے اور نبی نہیں بن سکے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، فریبی ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد علام بھی ایک غلام احمد یہ بھی ایک نام تو پتہ چلیا کہ نبیان دے نام ہو جے نہیں ہوندے، نبیان دے نام یہ ہو جے نہیں ہوندے۔ ان میں سے قادیانی کا ایک نظریہ ہے، وہ دے کول کسے سوال کیتا، انہاں کہا کہ تیرے کول وحی ہوندی ہے؟ انہاں کہا ہاں میرے کول وحی ہوندی ہے۔ انہاں کہا وحی والا فرشتہ کہ وہ دا نام کی ہے؟ انہاں کہا کہ وہ دا نام ٹیچی 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 ٹیچی۔ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے نا، اللہ تعالیٰ جدوں بھی کسی نو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرنا چاہے، کسی نو نمایاں کرنا چاہے، وہ دی بات نہیں اللہ ظاہر کرنا چاہے، وہ دی زبان سے کوئی لفظ یہ ہو جا آ جاتا ہے کہ بندہ خدا خدا ہے، انہیں ہو جا نام ہے کو تیجی تیجی فرشتے دا نام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے جتنے بھی نبی آئے نے انہوں نے کون جڑا وحی لے کے آیا ہے وہ زیادہ تر فرشتیاں دے وچوں او دا نام جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے غلاموں کریم آقا کی بارگاہ دے اندر جناب جبریل سارے نبیوں دے کول آئے نے، سارے نبیوں دے کول آ کے جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن جدوں میرے آقا دی واری آئی میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر علامہ اسماعیل حقی فرماندے نے جبریل کسے نبی دے کول ایک مرتبہ گیا، کسے کول 2 مرتبہ گیا، کسے دے کول 4 مرتبہ گیا، کسے دے کول 100 مرتبہ گیا، لیکن جدوں میرے آقا دی باری آئی جبریل امین ایک 2 مرتبہ نہیں آیا بلکہ جبریل امین مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر 24,000 مرتبہ آیا۔ جبریل بہانہ ڈھونڈتا ہے کوئی پیغام ہوئے میں دربار مصطفیٰ سے چلا جانا، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کبھی کوئی پیغام لے کے آندا ہے، کبھی کوئی پیغام لے کے آندا ہے۔ جبریل 24,000 مرتبہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آیا اور مرزا قادیانی ایک جھوٹا فریبی جڑا خود نبوت دا دعوے دار ہے، ادھے کولوں سوال کیتا گیا تیرے کول جڑا فرشتہ ہوندا ہے او دا نام کی ہے؟ اے لعنتی تے خبیث آخدا ہے او دا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ او جڑے اس وقت مسلمان سن انہاں آکھیا اساں تے تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے فرشتیاں دے نام پڑھے، اللہ نے فرشتیاں دے نام دے وچ اے 6 لفظ اور 13 لفظ رکھیا ہی کوئی نہیں۔ حروف تہجی جڑے 29 حروف نے انہاں دے اندر 13 نہیں پائی جاندی، انہاں دے اندر 6 بھی نہیں پائی جاندی، انہاں دے اندر کاف بھی نہیں پایا جاندا۔ حروف تہجی عربی دے اندر جڑے نے انہاں دے اندر انہاں چیزاں دا تصور نہیں، لیکن او دی زبان تو جدوں ٹیچی ٹیچی نکلیا اللہ دی عزت کی قسم ہے اہل ایمان واسطے اے ہوئی سعادت مندی ہے۔ اور زبان مرزے قادیانی دی ہے لیکن اللہ نے انہوں جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔
اللہ نے انہوں کیویں جھوٹا ثابت کیتا ہے اوہی مرزا قادیانی دی زبان تے جدو ٹی فرشتے دا نام آیا میں کہ دنیا دار اگر کوئی بندہ گناہگار بھی ہوئے لیکن ایک کوئی معاملہ نہیں گناہگار ہو سکتا ہے لیکن آقا دے در دا غدار نہ ہوئے آقا دی ختم نبوت دا غدار نہ ہوئے وہ دی معافی ہو سکتی ہے مرزا قادیانی دی زبان چوئے ہوئے نکلے انہیں کیا فرشتے دانا آئے اگر کسے پوچھے اللہ دے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے زبان جڑی مادری زبان ہے اللہ نے او دے اندر انہوں نے وہی نازل کی تھی میرے آقا ساری زبان میں جانن والے لیکن آقا دی مادری زبان کیونکہ عربی سی اللہ نے قرآن بھی عربی نازل کیتا اللہ نے قرآن بھی میرے مصطفیٰ دی زبان دے اندر نازل کیتا کیونکہ مصطفیٰ دی زبان عربی ہے اور مرزا قادیانی ادھے کلو کسے پوچھیا تیرے کلو بھائی لے کے تیرا فرشتہ ہوندا ہے او دی زبان کیڑی ہے اندر او دی زبان انگریزی ہے میں کیا کیسا جھوٹا نبوت دعوے دار ہے تیرا چمیا قادیان دے اندر ہے اپنی زبان پنجابی ہے لیکن فرشتہ او دے کول انگریزی وہی لے کے اندر میں کہ کل بھی جھوٹا سی آج بھی جھوٹا ہے اور اللہ دے اسی زبان دے وچوں ایک وجہ الفاظ کڑوا دیتے تاکہ اپنی مار آپ ہی مر جائے انہیں ایک دعویٰ کیتا انہیں آکا ایک عورت کا نام محمدی بیگم ہے آکا او دے نال میرا نکاح ہوئے گا رشتے دار بھی لگ دیئے لیکن وقت گزر رہا بڑی کوشش کی تھی اور آقا اگر میرا وہ نال نکاح نہ ہوئے میں جھوٹا ہوگا گا میں پھر سچا نبی نہیں ایک دعویٰ کر دیتا اس محمدی بیگم اس خاتون کا نام ہے وہ جدو پاکستان بنیا وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئی اس عورت نے اعلان کیتا انہیں کیا میں مر سکتی ہوں لیکن اس اعلان تھی سجاد کے نال کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی اور مرزا قادیانی دی اس سوال جو نکلے اگر میرا نکاح اس عورت سے نال نہ ہوئے میں جھوٹا ہوا میں کہ اپنی گلاں دے اندر مرزا آپ ہی جھوٹا ثابت ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا اور مرزا قادیانی کا کیونکہ آج کل نہ دیکھو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نے تھے ڈاکٹر ٹائپ دے LLB پڑھے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جڑے اسی سمجھ یار پڑھے یہ تو پتہ نہیں علم دی تہا بیٹھے نے وہ بھی کبھی کبھار آ کے نا قاری صاحب سامنے گل سمجھ نہیں ہوتی کلمہ تے وہ بھی یہی پڑھتے جڑا اسی پڑھنے ہیں کلمہ تے وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جڑے اسی کلمہ پڑھنے ہیں تو پھر جناب وہ غیر مسلم کہنے ہو گئے وہ مرتد کہنے ہو گئے میں کہتے ہیں قرآن پڑھ کے ویگ سورہ منافقون پڑھ کے ویگ منافق بھی کلمہ وہی پڑھتے سر انہاں کے کلمے کی گواہی تو کیا دے رہے ہیں لیکن منافق جڑا کلمہ پڑھتے سر انہاں کی گواہی اللہ نے قرآن میں وچ دتی ہے اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ پیارے حبیب منافق تیرے کول اور آکے آخ میرے اسا گواہی دینے ہیں تسی اللہ کے رسول ہو اور منافق گواہی دینے سر فرمایا سونیا واللہ یعلم انک لرسول ہو سونیا میں گواہی دینا کہ تو میرا سچا نبی ہے لیکن ان المنافقین لکاذبون اے منافق جھوٹے میں کیا دعویٰ ہونا سچا ہے لیکن اللہ کا قرآن آخدا ہے اللہ کی زبان میں قدرت لفظ نکلے کہ منافق جھوٹے میں کیا کل سچی کیتی ہے لیکن اللہ نے انہوں نے جھوٹا قرار دیتا ہے فرمایا سونیا اے کلمہ تیرا
کرتے ہیں لیکن گستاخیاں تیریاں کرتے ہیں بے ادبیاں تیریاں کرتے ہیں اسا انہاں دے کلمے وال نہیں ویکھدے اسا اے ویکھنے ہاں کہ دل دے وچ محمد دا پیار کتنا ہے مرزا قادیانی کے نظریات افکار اللہ کی عزت کی قسم ایسے سن کہ اگر کسی اہل ایمان کو پتہ چل جائے وہ بندہ انہوں مسلمان سے دور دی کر لے نبوت دائی سی اور نبی مننا سے دور دی کر لے انہوں انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا یہ ہوئے مرزا قادیانی لانتی آخدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک آخدہ ہے کہ اللہ کی شان کے گستاخیاں کرتا ہے اور میری طرف اللہ نے وحی کی تھی یہ انت منی بمنزلت اولادی آتا ہے کہ اللہ نے میں نے آکھے نعوذ باللہ کہ تو میرے واسطے انج میں کہ جہاں میرا کوئی پتر ہو گئے استغفراللہ العظیم تو میرے واسطے میرے اولاد کی مانت ہے اگر آتا ہے کہ وَأَنَا مِنْكَ میں نے اللہ نے آکھے نعوذ باللہ من ذالک کہ اے احمد غلام احمد قادیانی تو میرے بچوں میں تو میں تیرے بچوں اللہ کی شان دے تو بے ادبیاں دے گستاخیاں لیکن ساڈا نبی سے ہم دس گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد مرزا قادیانی اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے آگے میں میرے اللہ نے نعوذ باللہ وحی کی تھی کہ تو میرے اولاد کی مالت ہے اور میں تیرے بچوں گا تو میرے بچوں میں اسا ایسے دجال لو نبی کے دور دی گل ہے اسا انسان بھی نہیں تسلیم کر دے کیونکہ اللہ کا قرآن دس گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مرزا قادیانی ایک اور جگہ تھے اپنے کتاب 80 تو زیادہ ہی کتابیں لکھی ہیں مرزا کسی جاہل کا نام نہیں پڑھا لکھا عالم سی لیکن گمراہ ہو گیا اور انگریزوں کے طریقے تھے انگریزوں کی سازش کا شکار ہو کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پاؤن واسطے میرے آقا کی ختم نبوت سے ڈاکہ ماریا اور انہیں یہ بھی دعویٰ کیتا انا عیسیٰ بن مریم میں عیسیٰ بن مریم نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم آکھیا اور جب ایسے بھی گل نہ ختم ہوئی اسے قادیانی نے آکھیا کہ میں امام مہدی بن کے آ گیا میں مہدی بن کے آ گیا لیکن میں قربان جاواں میرے آقا کریم سانو دس گئے نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدھر تشریف لے کے ہوں گے عیسیٰ کا نزول ہوئے گا عیسیٰ دوبارہ پیدا ہو کے نہیں آئے سبحان اللہ بولو تو سبحان اللہ دسو تو پتہ نہیں کرتے کہ نہ دسیے دے اندر سانو کی بڑا مرضی کیوں آتے دسنا پہ آدھے کوئی سن لو تو جب جواب ہی دے دو حضرت عیسیٰ نے متعلق سادہ ایمان سے عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آسمانوں سے زندہ چک لیا ہے آسمانوں سے زندہ اٹھا لیا ہے اللہ کا قرآن آخر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیتا گیا نہ سولی چلایا گیا فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما فرمایا اسا عیسیٰ کو نہ قتل ہون دیتا ہے نہ سولی چلن دیتا ہے بلکہ اسا حضرت عیسیٰ کو اپنے کول بلند کر کے اسا آسمان سے زندہ اٹھا لیا ہے اور میرے آقا کریم کی زبان کی ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں فرمایا میرے غلاموں جناب عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد ایک شرکی مینار دے ہوتے جناب عیسیٰ کا نزول ہوئے گا عیسیٰ کا نزول ہوئے گا میرے آقا کریم فرماتے ہیں او میرے غلاموں اس وقت تہاڈی کی شان ہوئے گی کہ جدو عیسیٰ آسمان تو نازل ہو کے دمشق کی جامع مسجد کے اندر آپ کا نزول ہوئے گا آپ تشریف لے کے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں او میرے غلاموں تاکہ اس وقت مقام سے مرتبہ کی ہوئے گا جدو عیسیٰ مقتدی بن کے کھلوئے گا اور میرا امتی امام بن کے کھلوتا
فرمایا اس وقت تہاڈی شان کی ہوئے گی. اس حدیث پاک نو ہر مسلک دا بندہ بیان کردا ہے لیکن میں تے عقیدے دی گل کردا جاواں. دمشق دی جامع مسجد دے اندر میرے آقا فرماندے نے امام حضرت عیسیٰ آن گے امام مہدی اس مسجد کی امامت کروا رہے ہوں گے. امام مہدی مصلی امامت کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن پڑھن گے. جناب عیسیٰ پیچھے تشریف لے کے آن گے. میں اپنے آقا دے علم غیب تو قربان جانا. میں کیا اس وقت جدو میرے آقا بیان کیتا ہے تو مشک تے اس وقت مسلمان کوئی نہیں سی او تے عیسائیاں دے قبضے دے اندر سی. ایک مشک تے فتح ہویا عثمان غنی دے زمانے چ او میرے آقا کریم نے او دمشق بھی دیکھ لیا. دمشق دی مسجد بھی دیکھ لئی مسجد کا مینار بھی دیکھ لیا. میرے آقا پہلے ہی دس دے او میرے غلاموں تسا آج کل دیکھ رہے ہو اور میں محمد قیامت کے قریب میرا زمانہ آئے گا. دمشق کے اندر ایک مسجد بنے گی او کا مینار بنے گا. اس مینار سے جناب عیسیٰ تشریف لائے گے. میرے آقا نے اس وقت بیان کیتا ہے جدو دمشق عیسائیاں دے قبضے دے وچ سی. میرے آقا اودوں ہی مدینے چ بیٹھ کے اپنے غلاماں نوں دس رہے ہیں میرے غلاموں مسجد بھی میں دیکھ لیا دمشق بھی پتہ ہوے گا. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اوتے تشریف بھی لے کے آن گے. معلوم ہویا اساں او دیکھ لیا جڑیاں نظراں دے سامنے ہوے اور نبی او دیکھدا ہے جڑا نظراں دے سامنے نہ ہوے. صدیاں بعد تیری چیز پاچ پیدا ہونے والی ہے اور تیرے تے میرے آقا نے گنبد خضرا دے مکین نے محمد مصطفیٰ نے مدینے چ بیٹھ کے اس وقت بیان کر دی تھی جدو مسیح دا نام و نشان بھی نہیں سی. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو ایک جڑا علم عطا کیتا ہے جڑا صدیاں بعد واقعہ پیش ہونا ہے. میرے مصطفیٰ بیان کر کے جا رہے ہیں سنیات لو مبارک ہوئے تیرا عقیدہ مصطفیٰ کے علم غیب کے متعلق یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وَعَلَّمَ کا معلوم تکن تعلم. اللہ کہتا ہے حبیب جو کچھ تو نہیں سے جانتا اسا تانوں دا علم عطا فرما دیتا. دین والا اندر میں دے دیتا ہے لین والا آگا میں لے لیا ہے. آج تک دو لکھالا لمبی داڑھی رکھے میرے آقا نے علم سے اٹیک کرے. میں کیا بدبختہ میرے مصطفیٰ سے عیسیٰ سے نزول کا وقت بھی بیان کر کے چلے گئے اور جامع مسجد دمشق کا ملک بھی میرے آقا دس کے چلے گئے اور مینار سے جناب عیسیٰ دوبارہ تشریف لے کے ہوں گے. آپ کا نزول ہوئے گا میرے آقا سے وہ بھی بیان کر کے چلے گئے. وہ کیری کائنات کی چیز ہے کہ مصطفیٰ کی زبان کے بچو اللہ نے بیان نہ کروائی ہو. آقا فرمان سے عیسیٰ تشریف لے کے ہوں گے. مرزا قادیانی اندر میں عیسیٰ بن مریم انہیں اپنے آپ عیسیٰ بن مریم کیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے رب بلید ہے کہ میرے سادہ عقیدہ ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے بغیر اس قادیانی کا پیو ہے ادھا دے پیو ہے ادھی ماں کا نام کسیٹی ہے کسیٹی کا پتر ہو کے آقا جی میں نبی ہوں
میں کہ اگر عیسیٰ بن مریم دا مسیحی قادیانی اگر آگے میں عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم دا ماں دے موجود ہے انہاں دا والد نہیں جدا ماں پیو ہوگے وہ عیسیٰ بن مریم نہیں بن سکتا جدا بغیر باپ تو اللہ نے پیدا کیتا ہے وہ جانا عیسیٰ بن مریم ہے وہ قرب قیامت مسلمان کا نظریہ سے عقیدہ ہے وہ دمشق کے اندر آن گے اور میرے آقا دی آل کا شہزادہ 12واں امام مہدی مسلح امام تھے اللہ کا قرآن پڑھیں گے جناب عیسیٰ آگے اقتدا دے کہ نظریے کی گل سنو میرا آقا فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی اور جب آن کے سنما یتزوجو پھر عیسیٰ کی شادی ہوئے گی سنما یولادو انہیں کل اولاد پیدا ہوئے گی سنما یدفنو فی قبری فی روضتی عیسیٰ کی شادی بھی ہوئے گی عیسیٰ کے کل اولاد بھی پیدا ہوئے گی کہ فرمایا عیسیٰ چلتے میں محمد مصطفیٰ کے روضے کے قریب ہوں گے میرے دربار سے آ کے سلام عقیدت پیش کریں گے اور عیسیٰ کو دفن بھی مصطفیٰ کے روضے کے وچ کیتا جائے گا یدفن فی قبری فی روضتی میرا آقا فرماتے ہیں عیسیٰ کو اوتھے دفن کیتا جائے گا جسے محمد مصطفیٰ تشریف فرما جسے محمد مصطفیٰ تشریف فرما مرزا قادیانی مرے بیت الخلاء کے اندر واش روم کے اندر ہیجے دی بیماری لگ گئی اس مردار نو ہیجے دی بیماری لگی اور 25 اگست کا دن آیا یہ وہی مرزا قادیانی کبھی واش روم جاندا ہے کبھی جناب باہر ہوندا ہے ہیجے دے مرض دے اندر واش روم دے وچ مر گیا میرے آقا دا فرمان ہے جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے جتھے ہوتا انتقال ہوے اوتھے ہوتا مزار بنتا ہے کی بنتا ہے مزار بنتا ہے میں کہ ایک کام ایک دے کام کر جاندے نا ایک قادیانی مسیحی کہ مرزے نو اوتھے دفن کر دیندے سانو مولویاں دلیلاں دین دی لوڑ ہی نہ وہ جتھے مریا اوتھے معاشرم دے بیٹھی اونوں دفن کر دے تاکہ پتہ چل جاندا جیڑا جتھوں دی مٹی لگی ہوے اوتھے موت ہوندی ہے لیکن قربان جاوا حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے تو میرے آقا کا انتقال ہویا تے بی بی عائشہ دے حجرے دے اندر اور قربان جاوا حضرت ابو بکر دے مقدرہ دے اوتے ابو بکر اوتھے دفن ہوئے نے جتھے محمد مصطفیٰ کا ملتا عیسیٰ علیہ السلام نے مقدرہ تو قربان جانا یہ اوتھے دفن ہونے جتھے آقا تشریف فرما یہ نظریات کو سمجھو مرزا قادیانی صرف یہ نہیں کہ انہیں کوئی مجلات چھوٹیاں گلاں کیتیاں ہیں انہیں میرے آقا کی ذات سے کیا کیتا ہے انہیں میرے مصطفیٰ کی آل بیت سے کیا کیتا ہے جناب عیسیٰ کی جناب عیسیٰ انہیں ازالت الاوہام کی کتاب لکھی ہے وہ دے اندر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نواشر اندازی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نامیاں تے دادیاں نعوذ باللہ اس جناب کار ہوتا تھا پہلی گل دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں کتوں آئی تھی تو والد ہی نہیں سی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں دے بیت المقدس کے اندر اعتکاف دے وچ بیٹھی نہیں بی بی مریم سلام اللہ علیہ آل عمران جڑی انہاں دے گھر دی شان بیان کرتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ دے اوتے اٹیک کیتا ہے جناب عیسیٰ دی ذات تے اٹیک کرنے والا وہ جدوں ابو بکر صدیق دی گل آئی تے ایسے مرزا قادیانی دا جڑا خلیفہ پہلا بنیا اس لعنتی نے اعلان کیتا نعوذ باللہ من ذالک وہ آخدا ہے کہ ابو بکر تے عمر اس کافر میں نہیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی دی جتیاں دے تسمے نہیں بنن وہ اس کافر نہیں میں کیا لعنتی ابو بکر تے عمر جیسے کافر سن اللہ نے دنیا نو دس دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے علم نشرا کے سینے دے قریب رحم دے کافر سن اللہ نے انہوں نے اوتھے جگہ عطا فرمائی آل بیت کی گل آئی کہ شیعہ نو مخاطب کر کے آخدا ہے وہ شیعوں کس حسین دا ماتم پہ کرتے ہو کہ وہ جو حسین سے میرے گریبان سے کئی لگے پھرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فاطمہ دی عصمت کی گل آئی انہاں دی شان دی توہین کر دیا ہویا کہ میں دسنا نہیں سے چاہوں گا لیکن دساں کے نہیں تو جانا لگا
پتہ نہیں چلے گا تو نفرت کیا پیدا ہوئے گی. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا نے متعلق اس لالکی نے لکھا آخر کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی گود دے بیٹے اپنا سر رکھ کے جناب میں لیٹیا رہنا تھا اور سیدہ میرے سر دے بیچ اپنا ہاتھ پھیر دیا سر. نعوذ باللہ من ذالک. میں کہا سیدہ کائنات اس خاتم النبیین دی شان والے محمد عربی دی لخت جگر ہے اسے کوئی حسن تے حسین تے جا سکتا ہے اسے کوئی نفاق نہیں جا سکتا. صحابہ کی بے ادبی کرنے والا نبیوں کی بے ادبی کرنے والا میرے مصطفیٰ کا بے ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نبوت سے ڈاکہ مارنے والا یہ نظریات میں بڑی گندی زبان استعمال کی تھی. اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ تانوں ساری پتہ چل جائے نا تو تانوں جتنے مرضی نظر آئے تسی سارے کو فتویٰ بھی نہ لوگوں کی طرف کرنا کی. لیکن اسلامی حکومت ہوئے تو معاملات مرتدین کے بارے اور اسلام پر فیصلہ کرتا ہے کہ جب بندہ کلمہ بھی پڑھے کہ کلمے والے کے نال اپنے آپ کو جناب اٹیچ کر کے تو انہیں بے ادبیاں کرے. اسلام نے مرتد آگے ہے زندگی آگے ہے اور دی سزا اسلام نے بیان کی تھی ہے. لیکن قربان جاوا میرے آقا کریم کی جو بیان کر کے فرمایا دنیا والے ہو اللہ نے نبوت لو محمد عربی سے ختم کر دیتا. قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا عالم کے آ سکتے ہیں جنہی میری امتی تعلیم واسطے علم دین بیان کریں گے لیکن اللہ کی صرف نبی بنا کے نہیں بھیجے. یہ 1953 کے اندر 1953 لاہور کے وچ ایک تحریک چلی جی قیادت سید زادہ نے کی تھی سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ. 1953 کے اندر لاہور کے تحریک چلی ختم نبوت کی تحریک جن پاکستان دے 1953 کے پہلی تحریک چلی. اس وقت دی گورنر جنرل جنوں صدر آ کے جب آیا او دا گورنر جنرل دا صدر دا ہوتا ہے تے سب نے اونچا ہوتا سی. او دے بیٹھے تھے غلام محمد او گورنر جنرل سے اس وقت دا غلام محمد او دے سامنے جدوں مرزائی نواز دی مرزائیاں نال پیار کرتا سی ختم نبوت دی لوگاں تحریک چلائی انہوں نے ختم نبوت کے پہلے داراں نو گرفتار کیتا پابند سراسر کیتا. لوگ پھر بھی نبی پاک دی ختم نبوت کے نعرے تو باز نہیں آئے. لوگ نعرے لائے علاقہ جتنے بھی کوئی تاج نعرے ختم نبوت کا نعرہ لاوے انہوں گولی مار دیو. 10,000 بندہ پاکستان بنتے 5 سال بعد 10,000 بندہ ایسے لاہور کی سرزمین دے ہوتے ختم نبوت کے نام سے شہید کر دیتا گیا. نوجوان آخدے سر ماں اپنے پتروں کو آخ دیا سر پترا واپس نہ آوی تیری جوانی نو اساں کی کرنا ہے اگر ختم نبوت کا نعرہ بھی نہ لا سکیا. فرمایا بیٹا جتنے بھی کوئی مرتد نظر آوے اسے مصطفیٰ دی ختم نبوت کا نعرہ بلند ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ساڈے وڈیاں نے قربانیاں دے کے نعرہ حاصل کیتا ہے. ایک کسی ملا نہ دیتا نہیں. جس وقت غلام محمد جنرل گورنر نے جناب انہیں اعلان کر دیتا گولی چلا دیتی جائے 10,000 نوجوان لاہور کی سرزمین کے اتنے خون کے نال لاہور کی سڑکاں رنگین کر دیتیاں گیا. نوجوانوں نے شہادت کا جام پی لیا لیکن آخیا اسا گناہگار ضرور محمد عربی کے غدار نہیں ہے. 10,000 بندہ شہید ہویا. اور میں کر کرنا چاہنا کہ ختم نبوت سے پہرے داراں سے گولی کا آدر کرنے والے کا انجام
کی ہویا انہیں آکھیا وصیت کی تھی اور آکھیا کہ جدوں میں مرا مینوں مدینے دے اندر دفنایا جاوے میری قبر مدینے چ بنے لیکن ایک بندہ کراچی دے اندر مریا اور جناب وصیت تے عمل کردیا ہویا وقت لگ گیا اور سعودیہ دے نال رابطہ کیتا گیا سعودیہ دے کاغذات بن گیا کچھ دنوں کا وقت لگ گیا لوگوں نے آخیا انہوں جناب قبرستان سے دفن کر دیے لیکن ختم نبوت سے پہلے دارا اعلان کیتا اور آخیا ہے عیسائیوں کے قبرستان کے وچ دفن ہو سکتا ہے مسلمانوں کے قبرستان سے دفن نہیں ہوتے لگا سی کہ دفن نہیں ہون دینا تو نہیں دفن ہون دیتا کراچی کے اندر قبرستان گورا قبرستان گورا قبرستان آکھیا جاندا ہے اوتے نو امانت دفن کیتا گیا امانت دفن کر کے پچھاں دے رکھاں گے پھر بعد وچ جناب اوتے لے جاؤں گے جناب صدقانے والا سسٹم نہ ہوئے گا کہ ایسے گورنر جنرل غلام محمد لائے میں کیا کبھی ناما تو دھوکہ نہ کھایا کرو کوئی غلام محمد نام رکھ کے کوئی غلام احمد نام رکھ کے میرے آقا دی ختم نبوت سے ڈاکہ مارے اسا ناما نہیں دیکھنا اسا کام دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کا وفادار کتنا ہوئے جس وقت جناب اینو امانت دفن کیتا گیا سعودیہ دے جو کاغذات بن کے آگے علاقے بھی بھیج دو تیاری مکمل ہے ایک جناب بریگیڈیئر فوج کا بریگیڈیئر نال چندے جناب والا قسم دے ڈاکٹر لے کے کہ قبر جنو کھولیا گیا اللہ بڑا غیور ہے قبر کے جناب تبوت دے ارد گرد ایک بہت بڑا اسلحہ بہت بڑا سب جڑا ہوتا محاصرہ کر کے اوتے تبوت دے اوتے بیٹھا ہے 6 گولیاں ماریاں گئیاں لیکن سب کوئی بھی فرق نہ پیا سب نو گولی بچی نہ میری حربہ استعمال کر کے دیکھیا لیکن وہ دی جناب قبر دے وچ عذاب ہے فروغ دی قبر دے وچ اور سب موجود ہے پھر بعد تو زلیلی گیس سٹ کے وہ قبر نو بند کیتا گیا کہ سب بھی مر جائے گا سب دا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن قبر پھر کھولی گئی کہ پھر قبر دے وچ سب نے آکھیا میں کوئی عام نہیں اللہ کا عذاب بن کے آیا اور جتنے اللہ کا عذاب سامنے آ جائے اسے دنیا کی کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی تو جناب نام ہے کیا کہ معاملہ نہیں پڑھیا جناب زلیلی گیس چھوٹی سب نے گولیاں ماریاں لیکن جناب نظر کوئی ہوتا سب بھی نہ لیا جسم ہوتے نے کیلے نظر آ رہے نے جسم کے کیلے پائے نے اس جناب جنرل گورنر دی اللہ نے دنیا کے ہوتے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ وہ نہیں میت سعودیہ کے اندر مسجد جناب جانا سے دور سے کر لے اللہ نے انہوں اوتھے عیسائیاں دے قبرستان کے اندر رکھیا آج بھی ہوتی قبر کراچی کے اندر موجود ہے جسے کتے آگے پیشاب سے کرتے ہیں اور جڑا ختم نبوت دا پیارا دینا ہے اسے غلام دے پورے جناب وزن نہیں کیتا جا سکتا آواز ہوندی ہے اور جڑا ختم نبوت دا ڈاکو ہوئے وہ قبر سے کتے سے پیشاب کر سکتے ہیں اور جڑا محمد عربی کا وفادار ہوئے اسے یا قرآن پہنچتا ہے یا محمد عربی کے سلام پہنچتا ہے محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے اس گورنر جنرل دے اللہ نے ہوتے کا جنہیں نجائز استعمال کیتا اللہ انہوں عبرت کا نشان بنایا میں کیا کوئی بھی وقت کا یزید ہو وقت کا ظالم ہو جو ختم نبوت کے پہلے داروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی عدالتوں میں ذلیل ہوتا ہے ہو رہا ہے ہوتا رہے گا جو محمد سے وفا کر کے جاتا ہے وہ دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے قبر میں بھی عزتیں پاتا ہے اور حشر کے میدان میں تو وہ کہے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے قافلہ سالار کے ساتھ قافلہ رواں ہوگا محمد مصطفیٰ کے ساتھ لوگ بڑے بڑے ہوتے گا نجائز استعمال پر ختم نبوت کی گل ہوئے علماء کے دل جنہیں ذاتی طور پہ
مصطفیٰ کی خدمت کرنی ہے تو ختم نبوت پہ کام کرنا شروع کر. میرے آقا نے ذاتی خدمت جو کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت کی بات کرے, ختم نبوت پہ عمل کرے, ختم نبوت کا پرچار کرے, اللہ اس کا نام زندہ رکھے گا. سارے سیالکوٹ ایک مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک بہاڑی کے علاقے کے اندر ایک پروگرام لوگاں کیتا, میلاد شریف کا مہینہ سے ٹائم لے لیا, ڈیٹ لے لی, اور آگے سرکار پسی آ کے نبی پاک دی ختم نبوت سے بیان کرنا وغیرہ تو سبحان اللہ. مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دو لوگ وقت لے کے چلے گئے, آگے سرکار ختم نبوت سے آ کے پہرے داری کرنی ہے, تسا بیان کرنا ہے. مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وقت عطا کر دیتا, لیکن پھر کی ہویا جدو مقررہ وقت آ گیا, اللہ جدو کم لین سے آوے اپنے خاکہ اپنے ساڈے آقا اپنے پیارے نبی محمد عربی کی ختم نبوت جڑا ڈاکہ پائے دا انجام, لیکن جڑا جناب وقت دا ڈاکو بھی ہوئے لیکن ختم نبوت دا پہرے دار بن جائے, اللہ نو کی اجر عطا کر دے. مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی آپ کو لوگ وقت لے کے چلے گئے, اس وقت آپ سفر کر کے اپنی کتاباں صندوق چھپا کے مولانا صاحب تشریف لے گئے, لوکاں استقبال کیتا, لوکاں عزت افزائی کی تھی, اپنے گھر لے کے چلے گئے. کھانا شانا کھلان تو بعد عرض کی تھی سرکار اساں ساری خدمت کر لیا, اساں تہاڈا استقبال بھی کیتا ہے, لیکن ایک عرض کرنا چاہ لیا. آپ نے فرمایا بولو, آکھیا اسی جلسہ نہیں کر سکتے, اسی جناب جلسہ نہیں کران گے. آکھیا وجہ کی ہے, ٹائم بھی آپ ہی لے آسی, آپ ہی وقت لے کے آئے ہو, میں بندہ نچیز بھی آ گیا, کس چیز کی کمی ہے. آکھیا اس علاقے دے جڑے وڈے وڈے مرزئی ہوئے انہاں جناب دھمکی دیتی ہے, اتنے ختم نبوت دا نعرہ نہ لایا جے, اتنے اے جناب جلسہ تسی نہیں کر سکتے. اسا تاں ڈر گیا کیونکہ علاقے دے رئیس نے آخدے سن اگر تساں یہ کام کیتا تاڈیاں بچیاں چک کے لے جاواں گے, اسی جناب لتا پن دیواں گے, اسا ظلم تے ستم کران گے. مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا پہلے تے ہو سکتا سی میں نہ بیان کردا, لیکن آقا دا غلام ان تے موقع بنیا ہے, آقا دی عزت پہرا دے کے ان کا موقع بنے آئے, ان سے کم نہیں ہو سکتا کہ میں خالی واپس جاوا. جتے اڑ پاس ہوئے, جتے منکرین ہوئے, اوتے آقا دی محبت نعرے لانا, آقا دی عزت پیرا دینا. اے غلام آلے مصطفیٰ دا کل بھی کام سی, آج بھی کام ہے. حضرت مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تساں اگرچہ کمزور ہو لیکن ایک گل پوچھنا, آگے حضور بولو, فرمایا ارد گرد علاقے دے اندر کوئی ایسا ڈنڈے سوٹے والا, کوئی ایسا چودھری ہوئے, کوئی ڈنڈے سوٹے والا, کوئی سنی بندہ ہوئے, آگے ہے تے سنی ہے لیکن بد عمل ہے, عمل دا کمزور ہے, او دا نام نورا ڈاکو ہے, انہوں نورا ڈاکو یا کیا جاندہ ہے, نام نور محمد ہے, لیکن نورے ڈاکو دینا دو انہوں لوگ یاد کرتے لے ہے ڈنڈے سوٹے والا. مولانا صاحب فرما دے لے چلو میرے نال چلو, اس ڈاکو دے نال آج کل کر کے انیا. مولانا نال گئے, علاقے دے لوگ بھی نال لے, جتو جناب نورے ڈاکو دے ڈیرے سے پہنچے, اس جگہ سے کی بیٹھیا, وہ دے گن مال چار چوفیرے بیٹھے لے, وہ دے محاصرہ کر کے, لیکن جدو ایک عالم ربانی کے چہرے میں لے گیا, نورا ڈاکو اپنی نشست کو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آخر مولانا
چاہتا ایتھے کی کام ہے، ایتھے تے چور آوے، ایتھے تے ڈکیت آوے، ایتھے تے ڈاکوئی آوے، ایتھے مولویاں دا کی کام ہے؟ مولانا ضیاء اللہ سیال کوٹی آکھ دے میں او نوریا آج میری گل نہیں، آج ختم نبوت لانے دی گل آوے۔ بولو گا سبحان اللہ۔ آکھیا اے نوریا تیری گل بھی نہیں، اے میری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کوئی کیس نہیں لے کے آیا، آج تاجدار ختم نبوت دی عزت دی گل آئی ہے۔ منکرین من سے آکھ دے وے جلسہ کیتا تن جناب لتاں توڑ دیواں گے، تن جناب اساں زیادتی کراں گے، ظلم دی انتہا کراں گے۔ نورا ڈاکو اس وقت بول کے آکھدا ہے مولانا میں تانوں تے نہیں جاندا، گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد دا غدار میں۔ آگیا گناہگار ضرور ہے لیکن محمد کا غدار نہیں ہے۔ آگیا ڈاکو ضرور ہاں تاکہ باہر ہے کرتے عمل ہے لیکن محمد کا میں نہیں تاکہ نوکر ہاں۔ مولانا کی کر کرتے ہو؟ فرمایا تیرا علاقہ ہوئے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی گل ہوئے کوئی جلسہ نہ کرن دے دے، ایک کیا میں ہو سکتا ہے؟ نورا آخدا ہے سرکار میرا اسلحہ بھی مصطفیٰ واسطے اور میرے افرادی قوت بھی مصطفیٰ واسطے، میری جان بھی مصطفیٰ واسطے، میرا مال بھی مصطفیٰ واسطے۔ نور ڈاکو دی لاش بھی اٹھ سکتی ہے لیکن ختم نبوت کا پہلا بھی ہونے کا جگہ بھی نہیں بدلی جائے گی۔ جیسے جگہ سے اعلان کیتا ہے جلسہ بھی ہوتے ہی ہونا ہے، تسا جاؤ جا کے جلسہ شروع کرو۔ اے محمد کا نوکر تاکہ پیچھے پیچھے میں آدھو جاؤ غلط جاؤ سال کوٹی آپ نے جناب تلاوت رات تو بعد حضور کی ختم نبوت کی کال شروع کر دی تھی، مرزیہ جناب جو جناب کی تھی جدو جناب تھوڑی دیر تو بعد اسی مسجد کے اندر نورا ڈاکو بھی آ گیا اپنے اسلحے سمیت اپنی طاقت سمیت۔ میں کہ طاقت ہوئی نے جی محمد کی نوکری کے کام آ جان اور یہ عزت ہوئی نے جی محمد کے نبی کی عزت کے کام آ جان۔ ڈاکو مسجد داخل ہویا آگے مولانا آگے مولانا صاحب چپ ہو گئے، مولوی صاحب کام میں چوکے رکھو، اتنے گرم کی لوڑ نہیں، اتنے جان سے جا سکتی ہے لیکن وہ تبدیل محمد عربی کے موقع کا سامنا نہیں کر سکتے۔ سامنے کھینچ کے رکھو آگے سانو کیا آگے ہاتھ ہو رہی رکھو، ہاتھ ہو رہی رکھو، یہ نہ کر کرو فلانے تکلیف ہوتی ہے فلانے تکلیف ہوتی ہے۔ مگر ڈاکو نہیں چلتا وہ تہجد گزار دو، وہ ڈاکو نہیں چلتا چرایا آخر گناہگار ضرور ہے محمد کا غدار نہیں ہے۔ پورے ڈاکو آ کے کھل کے بیان کرو۔ غلط جابر صاحب کو بھی طلاق دیتے مرزیہ کا رد کیتا، وقت گزر گیا لوگ اپنے اپنے گھراں سے محفل ختم ہو گئی، کسی جناب موسی دی ضرورت نہ ہوئی۔ اچھا کوئی چودھری ہوئے وہ آخیا کہ اپنی ذات واسطے بندوق چکنا بھی جائز ہے، اسلحہ چکنا بھی جائز ہے، بندے بھی مارنے جائز ہے، اپنے پنڈ کا راہ بند کرنا بھی جائز ہے، لیکن ختم نبوت کے نعرے کی گل آ جائے، عزت مصطفیٰ کی گل آ جائے، وہ گونگا شیطان بن جائے، وہ کہتے ہیں وہ جی چترا سانو نہیں چاہیے، سانو چترا ہو چاہیے۔ آگے جتنے ظلم ہوئے گا میں مظلوم کے نال کھلوتا، جتنے آقا کی عزت کی گل آ جائے گی اسے کسی کی گل نہیں چل سکتی، اسے محمد عربی کا قانون چلے۔ لوگ اپنے اپنے گھر سے چلے گئے، میں تمام ہوگی اگلی گل بڑی سننا رہی ہے۔ سال کا وقت گزر گیا، مولانا صاحب سیال پر تشریف لے کے آئے، دروازے میں دستک ہوئی، کی ہویا بولو دروازے میں دستک ہوئی، دروازہ کھولیا تھے تو بڑی ساری کمری سے تھے، داڑھی مبارک رکھی ہے، مولانا سیال کوٹی کے سامنے کھلوتا کمان کے ایسے کھلوتا ہے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے۔ آگے حضور میں پہچان دے اور میں نہیں تینوں پہچان دا، آگے سرکار تجھے میں جانتے نہیں،
فرمایا لوگ ہزاروں لوگ ملاقات کرتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے میں تینوں نہیں جانتا کیونکہ میرے ایک مقامی کوئی نمازی ہوگے امام دا تعارف ہوئے گا کوئی دوروں آگے کی پتہ کراؤنا ہے آگے میں تینوں نہیں جانتا ہزاروں لوگ ملاقاتی نے میں تینوں نہیں جانتا آخر سرکار میں اوہی نورا ڈاکو ہوں اوہی نورا ڈاکو ہوں جدے تُسا جلسہ کروا سے گئے سو کہ تانوں مرضی بولنا نہیں سی دیندے بس محمد عربی نے غلام نے اپنی غلامی کا حق ادا کیتا سی سرکار ہو رہیا فرمایا تیری وجہ بدل گئی ہے تیرا چہرے دا توجہ بدل گیا ہے یہ وجہ کدا کتوں بدلی ہے اب کیا سرکار یہ وجہ آپ ہی نہیں بدلی جنہاں سائیاں دی خدمت کی تھی ہے اور سائیاں لٹپالی فرما کے سرکار تشریف لے کے آئے رات ویلا 4 گھنٹے ختم نبوت کا پہلے کار بن کے اصل سمیت آقا دی ختم نبوت سے میں پہلا کیتا 4 گھنٹہ جلسہ تاڑا دل کیتا رات ویلا ہویا میں ستا ہوا قسمت جاگ گئی آمینہ دے نال آ گئے محمد لجبال آئے آکیا نوریا اچھا تیرے کام تو اتنا کو راضی ہاں محمد عربی دے کلیجے ٹھنڈ پا ساڑھے سینے سے دلوں تو خوش کر دیتا ہے فرمایا جنہوں میرے آقا نے اپنا چہرہ دکھایا آقا نے اپنا دیدار کروایا میرے آقا فرماندے میں میرے چہرے سے مصطفیٰ نے ہاتھ دے گیا آقا نور محمدہ تجھے کام کیتا ہے بڑے بڑے ملا نہ کر سکے بڑے بڑے مسلمان نہ کر سکے لیکن جڑا تو کام کیتا ہے ایک ڈائریکٹ محمد عربی کے سینے سے ٹھنڈ پائی ہو آقا او دل جاوے آج کا دن آوے یہ اصلہ جدو بھی اٹھ جائے محمد کی ختم نبوت واسطے یہ عزت جدو بھی اجناب پیش کرنا محمد عربی دی